اور اس واقعے کے اندر قریش کی تکذیب اور ان پر حجت قائم ہونا، رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ فرمایا۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے، کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے، اس وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس کے بعد جب قریش نے مکہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشن فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطیم میں تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ سوال کرتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوابات دیتے جاتے۔ سفر معراج کے بعد مشاہدات۔ اس عام و عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدے کیے کے ساتھ مختلف گناہوں کے احوال بھی دکھائے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں اپنے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، آبرو ریزی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے کہ انسانوں کے رہنے کے گھر، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے، پھر پہلے جیسے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ لوگ نماز میں کاہلی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورتیں موجود ہیں، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ باشی کرتے تھے اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہروں کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ آتی۔ دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ قرآن قریب میں سدرۃ المنتہا استعمال ہوا ہے، اور سدرہ کے معنی ہیں بیری کے ہیں، اور منتہا کے معنی انتہا ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اس درخت کا یہ نام رکھنے کی وجہ صحیح المسلم میں اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہی ہوتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی وہاں آتے ہیں پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں، اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی خاص عبادت ہر سال ہمارے لیے مسنون یا ضروری نہیں۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں، اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔